کہ عوام جو ہے ان کو وہ کیا کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کو وہ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ہاں یار واقعی میں مزہ ہے؟ بہت شکریہ علی کا اور اسد آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اسٹوڈیو میں آنے کی. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں کچھ تو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ان کے اندر اگر کمی واقع ہو یا ان کے اندر وہ سٹیبلائز ہو جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے افراط زر انفلیشن. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں انفلیشن جو تھی وہ پاکستان میں بہت زیادہ رہی، بلکہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئی، تقریباً 40%، 38-40% انفلیشن جہاں پہ رہی. تو اس کے اندر جو انفلیشن ہے اس کے اندر اب کمی واقع ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. انفلیشن صرف آپ سمجھ لیں کہ قیمتوں کی بڑھنے کی رفتار کو ماپنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن اب قابو میں آ گئی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قیمتوں نے گرنا شروع کر دیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں جس رفتار سے بڑھ رہی تھیں وہ رفتار بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھ رہی تو ایک اکانومی جتنے برے حالات میں تھی تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جی اچھا یہ ایک امپروومنٹ ہے. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر یہ پوچھیں تو اس کے اندر ابھی بھی اس کو جو چڑھی ہوئی قیمتیں ہیں انہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آٹا دال روٹی جو ہے وہ ابھی بھی مہنگا ہے، اس کے اندر اس میں آسانی نہیں آئی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ایک اہم انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کیسا ہے، اس کے اندر اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں. اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ بہت انسٹیبل ہو گیا تھا، اور وہ 300 سے وہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی قیمت جو تھی وہ 300 روپے سے بڑھ گئی تھی، پھر وہ نیچے آیا اور اب وہ 280 کے اوپر اسٹیبلائز ہو گیا. تو یہ دو نمبرز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. پھر دوسری یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اپنے کنٹرول میں نہیں. ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ پاکستان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان جس طرح ایک نیٹ آئل امپورٹر ہے تو اس کو ریلائی کرنا پڑتا ہے اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے آئل امپورٹس کے اوپر. اور اب ہم جو ہیں ایک زمانے میں ہم قدرتی گیس کے اندر، نیچرل گیس کے اندر ہم خود کفیل ہوتے تھے، وہ بھی اب ہم خود کفیل نہیں رہے، اب ہم نیٹ گیس امپورٹر بھی بن گئے ہیں. تو ہمیں ایل این جی وغیرہ جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اب ان دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم ملک کے اندر نہیں سیٹ کرتے، ہم ملک سے باہر سیٹ کرتے ہیں. اور حکومت کے پاس ایک زمانہ یہ تھا کہ جی اچھا یہ میں آپ کو سن 2000 سے پہلے کی جو بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہوتا تھا کہ جی جس مرضی قیمت پہ بھی آئل امپورٹ ہوگا یا گیس ہوگا اس کی قیمت جو ہے وہ وفاقی حکومت سیٹ کرتی تھی، اور وہ وہاں پہ ایک سبسڈی دینے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن پھر جو ہے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. IMF کے اندر ریفارمز اور ورلڈ بینک کے ان جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو پریشر آیا، ان ریفارمز کے اندر ہم نے اس قیمت کو سیٹ کرنا چھوڑ دیا وفاقی حکومت نے، اور آہستہ آہستہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے گئے. تو اب ہمیں ان قیمتوں کا اطلاق کرنا پڑتا ہے ملک کے اندر بھی جو کہ انٹرنیشنلی سیٹ ہوتی ہیں. تو اب وفاقی حکومت کے پاس وہ اسپیس بھی نہیں رہی کہ وہ عوام کو اس کے اوپر سبسڈی دے سکے. تو ایک یہ ہے کہ جی یہ ہمارے چونکہ کنٹرول میں نہیں رہتا، تو اور آئل پرائسز جو ہیں یا گیس کی پرائسز جب بین الاقوامی منڈی کے اندر بڑھتی ہیں تو اس کا شاک جو ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی نظر آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.